बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, बात करते हैं जमहूरियत पर, जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने पर। बात करते हैं जमहूरियत की गिरती दीवार को आखिरी धक्का देने की बाबत। बात करते हैं आज का सेनेट में पेश किया जाने वाला बिल, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2023 का बिल पेश किया गया सेनेट में, जिस पर उस पे पेश करने से पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का ट्वीट जो आया वो मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने इस बिल पर तबसरा करते हुए बिल पेश होने से पहले जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने इस पर अपना व्यू दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बिल आने से पहले वो कहते हैं कि आज प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2023 इंसदादे पुरतशद्दद इंतहा पसंदी का बिल सेनेट में पीडीएम हुकूमत पेश कर रही है। हुकूमत के तेवर बता रहे हैं कि इसको कमेटी भेजने पर इस पर बहस करने की इजाज़त ना होगी और इसी वक्त इसको पास करवा लेंगे। ये एक बहुत ही खौफनाक बिल है जिसमें पुरतशद्दद इंतहा पसंदी ख़त्म नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। बिल के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ड्रैकोनियन खौफनाक हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का बिल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी सियासी लीडर या सियासी जमात को रियासती जबर के ज़रिया माइनस करने, एलिमिनेट करने की कोशिश गलत है। इससे आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों लीडरशिप को मुकाबला का यकसा मैदान मिलना और साफ शफाफ इनेकाद भी मशकूक हो जाता है। हुकूमत इस बिल को हर सूरत में कमेटी में भेजे और कवायद व ज़वाबित को पामाल ना करे। पार्लियामेंट को रबर स्टैंप, अंगूठा छाप और रिडंडेंट ना बनाए। ये ट्वीट था बिल आने से पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का। उसके बाद बिल को सेनेट में पेश कर दिया गया। जब बिल को सेनेट में पेश किया तो उस पर बहस हुई। कामरान खान JUIF की तरफ से सेनेटर, उन्होंने मुखालफत की। मुश्ताक अहमद खान साहब ने मुखालफत की, तारिब जंजू साहब ने मुखालफत की और बाकी तमाम कईयों ने मुखालफत की, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया। इस बिल को तो ड्रॉप कर दिया, इस पर मज़ीद जो लीगल ओपिनियन है, जो लीगल बहस है, उस पर जाने से पहले मैं आपको बिल के कुछ जो चीदा इसके पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बिल के मुताबिक, जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म एक्ट 2023, इसके तहत जो प्रिवेंशन, जो एक्सट्रीमिज़म क्या थी, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, वो कहते हैं कि नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत, नज़रियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल इंतहा पसंदी करार दिया गया इस बिल के तहत। ये जो कानून बनाने की कोशिश की गई है। अब नज़रियाती अकायद क्या हैं? ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई लॉयर्स मूवमेंट्स होती हैं, कोई टीचर्स मूवमेंट्स होती हैं, इनका कोई मुतालबा आ जाता है और ये कोई जलसे जुलूस करते हैं। अब इसमें ताकत का इस्तेमाल क्या है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि एक जमात ने ऐलान किया कि हम फ़लाँ दिन को फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह पे एक जुलूस निकालेंगे। गवर्नमेंट उठ के क्या करती है कि दफ़ा 144 का नफाज कर देती है। दफ़ा 144 क्या है? सेक्शन 144 CRPC, जिसके तहत अगर गवर्नमेंट ऐलान करती है कि फ़लाँ ख़तरा है तो आप इस जगह पे कोई इज्तिमा नहीं कर सकते। उसको कहते हैं दफ़ा 144। नॉर्मल ट्री में कहते हैं जी 44 लग गई है, पंजाबी में कहते हैं 44 लग गई जी। जब दफ़ा 144 का नफाज हो जाता है तो आप जुलूस नहीं निकाल सकते, जलसा नहीं कर सकते। अगर उसके बावजूद आप जलसा करते हैं तो इसका मतलब आपने ताकत का इस्तेमाल किया है। गवर्नमेंट ने मना किया था, आप नहीं माने तो आपने ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। इसको कहते हैं ताकत का इस्तेमाल। अब इसमें अभी तो वो बिल मेरे पास मौजूद नहीं है, जब पास आएगा, जब हम देखेंगे तो इस पर मज़ीद बहस की जा सकती है, लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक इसको इंतहा पसंदी करार दिया गया है। किसको? कि नज़रियाती अकायद, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, लेबर विंग्स या कोई किसान वगैरह उठकर अपना कोई मुतालबा करते हैं, वो नज़रियाती अकायद, मजहबी अकायद, सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल इंतहा पसंदी है। अब अगर कोई इसकी वायलेशन करता है, अगर कोई
طاقت استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، اگر کوئی طاقت استعمال کرتا ہے اس طرح سے، میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، تو اس پر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا میں تشدد میں ملوث تنظیم کے انتہا رہنماؤں کے پاسپورٹ ضبط ہوں گے، عہدے داروں، ارکان، ان کے جو گن مین ہیں ان کے اسلحہ لائسنس منسوخ ہو جائیں گے، ارکان کے یا تنظیم کے اثاثے منجمد ہو جائیں گے، تنظیم کی الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ہو جائے گی، کوئی جو فرد ہے یا تنظیم ہے اس کی میڈیا تک رسائی پر پابندی لگ جائے گی، تنظیم پر 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، معاونت کرنے والا، سازش کرنے والا، اکسانے والے پر 10 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، ملزم ہو یا مجرم کو پناہ دینے والے کو بھی قید و سزا ہوگی، حکومت کو معلومات اور معاونت کرنے والے کو تحفظ دیا جائے گا، فہرست میں شامل افراد کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جائے گا۔ یہ حراست کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے، یہ ہاؤس اریسٹ ہو سکتی ہے، یہ کسی ایک خاص علاقے، گلی، شہر تک محدود ہو سکتی ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے، یہ اس طرح سے ہے۔ اب یہ چیدہ ہیں اس پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ کی، یہ چند شرائط تھیں، یہ چند سزائیں تھیں، اور یہ انہوں نے انتہا پسندی کس کو کہہ دیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ نظریاتی عقائد، مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت استعمال کرنے والا جو ہوگا اس کو کہیں گے کہ جی اس نے انتہا پسندی کی ہے۔ اب اس بل کی سبھی نے مخالفت کی ہے۔ اب میں نے سٹارٹ میں یہ کیوں کہا کہ جمہوریت کی گرتی دیوار، اب جمہوریت کی گرتی دیوار کیا ہے؟ آپ نے دیکھا چند ماہ پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹس تھی ان کو توڑ دیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، آئینی حق ہوتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کا کہ وہ جب یہ سوچے، جب اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ اسمبلی اب نہیں چل سکتی تو وہ اسمبلی کو توڑ دیتا ہے، ڈیزالو کر دیتا ہے، اور ڈیزالو ہونے کے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ وہ الیکشن نہیں کروائے گئے، اس حد تک نہیں کروائے گئے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، اس کے بعد بھی یہ الیکشن نہیں کروائے گئے، جبکہ جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ جو عوام ہے اس کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دیے جائیں، لیکن نہیں کرنے دیے گئے۔ ایک یہ ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس آرڈر کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پاس کیا گیا، جو کہ جس کے خلاف کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ شاید اب فیصلہ آنے والا ہوگا۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ چلتا آ رہا تھا تو بقول سینیٹر مشتاق احمد خان کہ یہ بل پی ٹی آئی کے خلاف ہے، ایک سیپریٹ ایشو ہے، اب اس کو ختم بھی کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ سبھی سینیٹرز نے، سبھی جماعتوں نے یہ کہا کہ یہ بل، سینیٹر کامرہ مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ ایک بل کل کو ہمارے خلاف تانا بنے گا، ہمارے لیے تانا بن جائے گا، اور یہ مشتاق احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ اگر یہ بل پی ٹی آئی کے خلاف ہے، انتہا پسندی میں یہ ملوث ہے، تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ جب پابندی لگا دی جائے گی تو یہ پی ٹی آئی بیلٹ پیپر سے غائب ہو جائے گی، اور یہ ایکٹ بقول کامرہ مرتضیٰ کہ یہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہمارے خلاف تانا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ سبھی کسی بھی جماعت کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اور جو جمہوریت ہے، جمہوریت تو کہتی ہے کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اب اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے، اپنے مطالبات منانے کے لیے، اپنے جائز حقوق کے لیے کسی بھی وقت پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ یہ ایکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے طاقت کا استعمال کیا، اور طاقت کا استعمال اس استعمال کو، اس رائٹ کے یوز کو طاقت میں بدلنے کے لیے تو گورنمنٹ کے پاس بڑی آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے، رات کو اعلان ہوتا ہے یا کچھ دن پہلے اعلان ہوتا ہے کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ پہ یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، تو گورنمنٹ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں تو اب ریڈ لائن میں آ گیا، ریڈ زون میں آ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں، عوام کہتی ہے کہ فلاں جگہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو گورنمنٹ کہتی ہے وہاں پر تو دفعہ 144 نافذ ہے۔ عوام کہتی ہے کہ ہم فلاں جگہ احتجاج کریں گے، تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ فلاں جگہ گورنمنٹ کا سرکاری طور پر فلاں فنکشن ہے یا فلاں کوئی کاروائی چل رہی ہے، آپ نہیں آ سکتے۔
تو عوام اگر وہاں پر جائے گی طاقت کا استعمال ہوگا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ فلاں 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 تقریبات منعقد نہیں کر سکتے، اگر عوام کرتی ہے تو یہ طاقت کا استعمال ہے. تو یہ طاقت کے استعمال میں تو کنورٹ کرنا کوئی مشکل ہوگا ہی نہیں. یہ ساری کی ساری سچویشن تھی اس بل کی. فی الحال تک اس بل کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، لیکن لیگلی طور پر، قانونی طور پر اس کا پروسیجر ہے. اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے، پھر یہ سینٹ میں آئے گا، پھر یہ صدر عارف علوی صاحب کے پاس پہنچے گا. اب اس ساری صورتحال میں صدر عارف علوی صاحب امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے لاسٹ 11 یا 12 دن رہ گئے ہیں. صدر عارف علوی کے پاس کوئی بل جاتا ہے، اس کو 10 دن تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. 10 دن کے بعد اس بل کو واپس کر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں اعتراض ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے. نظر ثانی کے بعد دوبارہ بل صدر عارف علوی کے پاس جاتا ہے، اس کو پھر دوبارہ 10 دن رکھ سکتے ہیں. دوبارہ 10 دن رکھنے کے بعد وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں، اسینٹ بھی دے سکتے ہیں. مطلب جب وہ اسینٹ دیں گے تو وہ بل قانون بنے گا. اب اس پروسیس کو کم از کم 20 دن درکار ہوتے ہیں اگر صدر عارف علوی چاہیں تو، کم از کم 20 دن. اور 20 دن کی گورنمنٹ رہ نہیں گئی قانونی طور پر، یہ پہلے بھی جا سکتی ہے، اور آئینی طور پر 12 تاریخ کو یہ ختم ہونی ہی ہونی ہے. اگر نہیں ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا، یہ میں نے بات اس لیے کی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے جب اسمبلیاں توڑی گئی پنجاب اور کے پی کی، تو نہیں ہوئی. تو ہم نے کیا کر لیا، سپریم کورٹ نے کیا کر لیا، جسٹس احمد دیال نے کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں. صدر عارف علوی صاحب نے ڈیٹ دی تھی 9 اپریل کی، تو کیا کر لیا، الیکشن کرانے کی، نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر صدر عارف علوی صاحب چاہیں تو اس میں اپنا کردار ادا کر کے اس کو روک سکتے ہیں. بل کو جب گورنمنٹ ختم ہوگی، اسمبلی ختم ہوگی تو قانون بننا نہیں. اب لیٹس سی عارف علوی صاحب اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں. اس بل کو فی الحال تک سینٹ کی طرف سے، چیئرمین سینٹ کی طرف سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. کیا یہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں؟